جائے ناک رگڑ دے. اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ جلسہ کمیٹی میں رہنے کے لائق نہیں ہے, نہیں ہے وہ لائق, کیونکہ وہ پوری قوم کو گمراہ کر رہا ہے. طاقتور ہونا چاہیے. نہیں, ہم ایسا کریں گے تو امت کو یہاں نقصان ہوگا, ایسا کریں گے تو یہاں فائدہ ہوگا. جسے یہ سوجھ بوجھ ہو اسے ذمہ دار بننا چاہیے. ادارے کے ساتھ ساتھ ذمہ دار صحیح بنائے. اس کے بعد معلم جو ہوں گے آپ کے, شیخ آئے ہیں کیا, معلم جو ہوں گے آپ کے, مربی, تربیت کرنے والے, ان کو آپ سلیکٹ کرو. فلمی دنیا سے ایک آدمی کو لے آؤ گے بالی ووڈ سے, وہ تمہیں دین نہیں سکھائے گا. فلاں جگہ سے ایک جوکر لے کے آؤ گے, وہ تمہیں حدیث اور قرآن نہیں سکھائے گا. کسی کامیڈین کو لے کے آؤ گے جوک سننے کے لیے اور سوچو گے باتھ روم سے باہر نکلنے کی دعا سکھا دے گا, نہیں سکھائے گا. اور یہی وجہ ہے بوڑھے ہو گئے ہو, جلسہ سنتے سنتے آج تک نہیں سیکھ سکے باتھ روم سے نکلنے سے کیا دعا پڑھتے ہیں, نہیں سیکھ سکے ہو. وجہ کیا ہے؟ افراتفری, نہیں جانتے ہمیں کرنا کیا ہے. خود اپنا دین نہیں پتا, کلمہ طیبہ نہیں آتا ہے. وید اور مہابھارت اور پران سنیں گے, مہابھارت سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھ ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے اللہ کو جب اس کا کلام سننے کے لیے ایک بہترین عالم کو 10,000 15,000 دینے سے تمہارے دل میں تکلیف ہوتی ہے, اور 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ جلسوں میں پھونک دیتے ہو اور ایک چیز کوئی نہیں سکھاتا. چندہ کر کے یہ جو 4 لاکھ 5 لاکھ خرچ کرتے ہو چندہ ہی کر کے نا, تو یہ چندہ کر کے تجوری میں رکھا ہوا ہے. یہاں سے 5 لاکھ نکال کے جلسے میں پھونک دیے. اور جو مولوی صاحب مسجد میں پورے مہینہ پڑھایا, امامت کیا, مدرسے میں تمہارے بچوں کو قرآن تعلیم دلا رہا ہے, 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے, پورے مہینہ گزر جانے کے بعد اس بد نصیب کو 5,000 کی سیلری دیتے ہوئے بھی کئی جھگڑے ہو جاتے ہیں مسجدوں میں. تم دو, یہ نہیں دے گا, اس نے دیا, اس نے نہیں دیا. کئی مہینے تک اس کی تنخواہ باقی رہ جاتی ہے. اللہ کو دکھ نہیں ہوگا؟ میرے قرآن کو جو بندہ پڑھا رہا ہے پورے مہینے اتنے بچوں کو پڑھایا, 5,000 دینے میں انہیں اتنی اکھڑتی ہے. ایک آدمی آتا ہے 1 گھنٹہ تقریر کر کے 1.5 لاکھ لے کے چلا جاتا ہے. اللہ کو اکھڑتی ہے یہ بات. کب سمجھو گے, کب سمجھو گے ان باتوں کو؟ اللہ کو تکلیف ہوتی ہے, اور تکلیف کوئی غیر مسلم نہیں, ایک مسلمان دیتا ہے. ہم جیسا جو ہم دعوے دار ہیں اسلام کے, مسلمانوں کے حلیہ بنا لینے سے, نام لکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے. جلسوں کو آوارہ بننے سے روکنا ہوگا. میں شکر گزار ہوں جمعیت اہل حدیث ضلع جمعیت اہل حدیث کٹیہار کا فضیلت الشیخ حضرت مولانا انعام الحق صاحب المدنی حفظہ اللہ. میں نے بھی یہ اقتراح کی تھی, تجویز دی تھی, بہت ہی پیارے انداز میں سرکولر انہوں نے جاری کیا ہے. اس میں ایک پوائنٹ ہمارے برادر عزیز فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالغفار صاحب کا ایک معاملہ لکھا ہے. میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کون صحیح کون غلط, یہ میں نہیں جانتا. لیکن علماء کا اختلافی مسئلے میں نام آ جانا ہی میں علماء کی اہانت سمجھتا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہو گیا. باقی کے جو پوائنٹ اس سرکولر میں جلسوں کے بارے میں دیے گئے ہیں میں قابل مبارکباد سمجھتا ہوں, اور ہمارے لیے یہ رہنما اصول ہوں گے اگر ہم ان کو فالو کریں گے. ہمارے وہ ادارے جو چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں, چندے کے لیے 20 بار جا کے توصیہ لینا پڑتا ہے اور مسجدوں میں جا کے خاک چھاننے پڑتے ہیں, وہ اگر 5 لاکھ جلسوں میں خرچ کر دیں گے پھر ان کا ادارہ چلے گا کیسے؟ اس لیے رواج دیجئے, باہر سے نہ لانا. اس لیے نہیں کہ ہم حرام سمجھتے ہیں یا جمعیت حرام سمجھتی ہے, نہیں, بلکہ یہ شفقت ہے.
ایک طرح سے رحم دلی کہ چھوٹے چھوٹے ادارے دور دراز سے مہمانوں کو لائیں گے، بہت زیادہ خرچہ ہو جائے گا جلسہ میں، ایسا نہیں، قریبی جو مقامی علماء ہے انہی کو جلسوں میں بلائیں، چندہ وندہ کر لیں، کم خرچ ہو اور چندہ بچ جائے، انہی کے کام آئے، یہ بات ہے۔ ورنہ باہر سے حرام کوئی نہیں کہے گا۔ جو ہمارا منہج ہے وہ پوری دنیا میں عالمی ہے، آفاقی ہے، جگہ یا حدود یا سرحدوں یا بارڈروں کا محتاج نہیں ہے۔ پوری دنیا میں ہمارا منہج پہنچتا ہے، ہمارے علماء پہنچاتے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے۔ ہمارے پاس جو باہر سے بھی علماء آتے ہیں ہم تہہ دل سے ان کا استقبال کرتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک مشورے کی بات کہی گئی ہے۔ لیکن جہاں تک باقی کے اصول بیان کیے گئے ہیں، ہر ایک کو اگر وہ اپنے کو اہل حدیث کہتا ہے، اپنے کو منہج سے جوڑتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے ان اصولوں کی پابندی کرنا، ورنہ دھیرے دھیرے ایسے جلسوں کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اہل حدیثوں کے جلسوں میں جہاں سے قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں آنی چاہیے، آج ایسے بھی دیکھے گئے جو بڑی عقیدت سے بھجن گانے والا ایک اہل حدیث عالم کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور کسی کو توہین کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ ایک اہل حدیث عالم، بڑا عالم ہے، بیٹھا ہے اور سامنے بھجن گانے والا اور عقیدت سے وہ عالم بیٹھا ہوا ہے، ایک بدعتی کو بیٹھا دیا ہے ایک عالم کے سامنے، اسٹیج شیئر کیا جا رہا ہے۔ یہ اہل حدیث ہے، یہ ہمارا منہج ہے۔ ہمارا منہج تو ایسا نہیں تھا، بگاڑا کس نے؟ ایسے ہی آوارہ جلسوں نے، اور ایسے جلسوں کو آوارہ بنانے والے یہ 5 تتو ہیں۔ ان 5 کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ ان میں سے جو بگڑے ہوئے ہیں، جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ان کے کام میں اجر عظیم عطا فرمائے، یہ ہماری دعائیں ہیں۔ لیکن جو ان میں سے ان 5 میں سے بگڑے ہوئے ہیں، آج میرے جذبات ان کے خلاف آپ کے سامنے باہر آ گئے، اور یہ میرا درد ہے میرے بھائیوں۔ سمجھا آپ نے؟ اولی پور سمجھا؟ یہ دل کا درد تھا، صرف اولی پور نہیں، جتنے لوگ ہیں، یہ میرے دل کا درد تھا۔ میں نے کہہ دیا ہے میری ایک مہینے کی سیلری کاٹ لینا، کوئی بات نہیں، دکھ مانو، تکلیف دل میں محسوس کرو۔ میں یہ نہیں کہوں گا تکلیف ہوئی ہے تو معاف کر دو، گزارش ہے آپ سے، تکلیف مانو جو میں نے کہا ہے، دکھ مانو دل میں۔ کہاں ایسے کہہ دیا، اب ہم کر کے دکھائیں گے اہل حدیث جلسہ کیسے کرتا ہے، دوبارہ مجھے کر کے دکھانا صحیح طریقے سے جلسہ، جی۔ اور جہاں بھی ہوگا ان جلسوں کو ہم سدھاریں گے، اپنی بچوں کو بگاڑ سے بچائیں گے، میلے ٹھیلے بننے نہیں دیں گے، اچھے علماء کو بلائیں گے، ان کے سامنے بیٹھ کر ہم سیکھیں گے، سکھائیں گے۔ آج بھی جو علماء ہیں، اچھے علماء ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے اور آرام سے ان سے سیکھیے، سوال جواب کیجئے جہاں سمجھ میں نہ آئے، اور پروگرام کو آخر تک پہنچائیے، اور کلیکشن کے وقت آپ کچھ تعاون بھی کیجئے، چونکہ قبرستان کا مسئلہ ہے۔ قبرستان کے لیے 2 باتیں عرض کر دوں گا، یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے۔ قبرستان کے لیے کمیٹی بنائیں، دفتر رکھیں، ایک میں آپ شہادہ وہاں سے تدفین رکھیں، اندراج کریں، ایک رجسٹر میں اندراج ہو، جو وہاں دفن ہوتے ہیں ان کے نام، آدھار کارڈ، ساری چیزیں ڈیٹیلز رکھیں، اور آمد و خرچ کا رجسٹر رکھیں، اور کمیٹیاں رکھیں، اور سرکولر وغیرہ یا جو بھی آپ کے وہ سارے ہوں گے میٹنگیں وغیرہ، ان کو بھی ریکارڈ رکھیں۔ ریکارڈ رکھنا ضروری ہے، ریکارڈ رکھیں۔ قبرستان کے لیے میری ایک نصیحت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی میری ان باتوں میں جو حق ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے غلطیاں ہو گئیں وہ ہماری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ ہم توبہ و استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں حق کو حق سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ شکرا، جزاکم اللہ واحسن الجزا۔ صرف اتنا کہہ لیا جائے کہ تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، ڈوب کر بھی تیرے دریا سے پیاسا نکلا۔ یہ تھے فضیلت الشیخ عبداللہ الکافی مدنی حفظہ اللہ، سابق دائی و مبلغ سعودی عرب،
جو آج کے اس اجلاس کے نائب صدر کے حیثیت سے صدارت کر رہے ہیں بھی اس اجلاس کے، جن سے آپ نے بہت ہی مدلل اور مختصر بیان ضرور سنا، مگر بہت ہی مدلل اور پر مغز رہا، اور آپ کو ایک پیغام، ایک میسیج دینے کی کوشش کی کہ جلسے کس طرح سے کرانے چاہیے، جلسے کے مقصد کیا ہے، جلسے کے مقاصد کو ضائع نہ کرے۔ اس سلسلے میں شیخ نے بڑے ہی بہترین انداز میں ہم تمام سامعین کو نصیحت کی۔ اب میں بلا تاخیر فضیلت الشیخ حسین سلفی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئے اور مسند خطابت کو سنبھالے۔ آپ بنگلہ زبان میں یہاں سے اب شیخ حسین سلفی کو آپ سنیں گے۔